من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ تعارف قرآن کے حوالے سے ہمارا دوسرا لیکچر ہے اسلامیات لازمی میں۔ قرآن حمید کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اس میں جب ہم صورتوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کی مکی اور مدنی صورتیں، تو مکی صورتیں جو ہیں وہ تقریباً کہہ لیں کہ وہ صورتیں ساری جو مکہ میں نازل ہوئیں، اور ان کی تعداد جو ہے 28 ہے، اور وہ صورتیں ساری جو مکہ میں نازل ہوئیں یعنی ہجرت سے پہلے، ان کی تعداد ہے 86۔ تو اس حوالے سے مکی اور مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اوورآل قرآن کریم کو 30 پاروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ 7 اس کی منزلیں ہیں۔ پہلی منزل سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ نساء تک، دوسری منزل سورہ مائدہ سے لے کر سورہ توبہ تک، تیسری سورہ یونس سے لے کر سورہ نحل تک، چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے سورہ فرقان تک، پانچویں سورہ شعراء سے سورہ یاسین تک، چھٹی سورہ صف سے سورہ حجرات تک، اور ساتویں یعنی آخری سورہ قاف سے سورہ ناس تک۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی جو مکی اور مدنی صورتیں ہیں اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں جو انوائرمنٹ کا ڈفرنس تھا، اسی لحاظ سے اللہ نے وہ آیات ویسے اتاری، یعنی جو مکہ میں تھیں وہ مکہ میں نازل ہوئیں، اس کے جو کنڈیشن چاہیے ہوتی ہے اس حوالے سے وہاں پر اللہ نے وہ آیات اتاریں جو مدینہ میں آگے پریکٹیکل حالات تھے اس کے مطابق۔ تو اس حوالے سے ہمارا ایک ٹاپک جو ہے تعارف قرآن میں اسلامیات لازمی میں وہ یہ بنتا ہے مکی اور مدنی صورتوں کے خصائص۔ تو جب ہم مکی صورتیں دیکھتے ہیں، خصوصیت ہم اس خوبی کو کہتے ہیں جو دوسرے سے ڈیفرنٹ ہو، یعنی وہ کیا خاص بات تھی جو مدینہ میں تھی مکہ میں نہیں تھی، اور وہ کون سی چیز تھی جو مکہ میں تھی اور مدینہ میں نہیں تھی۔ اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو مکی صورتیں عموماً مختصر اور چھوٹی ہیں، جیسے سورہ اخلاق، عصر، کوثر وغیرہ۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے خطاب جو کیا ہے وہ یا ایھا الناس یعنی اے لوگوں سے کیا۔ اسی طرح سے مکی صورتوں میں انبیاء اکرام اور سابقہ اقوام کے قصے بیان کیے گئے۔ مسلمان چونکہ کفار کے مقابلے میں بہت کمزور تھے، اس لیے اسلام نے مکہ میں طاقت نہ پکڑی، جہاد کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ مکی صورتوں کا زیادہ تر تعلق ایمان و اعتقادات سے ہے۔ ایمان والوں کے لیے خوشخبری، منکرین کو دوزخ کا خوف دلایا گیا۔ مکی دور اسلام کا ابتدائی دور تھا، اس لیے زیادہ تر تاکید ایمانیات پر تھی، کیونکہ دین کی اصلی بنیاد ایمان ہے۔ جب یہ مضبوط ہو جائے، فکر، سوچ، تھاٹ، پھر آگے جا کے پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، پھر احکامات کو انسان پورے دل سے اپنی ذات پر اپلائی کرتا ہے۔ تو مکی صورتوں میں ایمانیات ثلاثہ یعنی توحید، رسالت، آخرت، حشر، نشر، جنت، جہنم کی تاکید بار بار کی گئی ہے تاکہ یہ بنیادی عقائد اہل ایمان کے اذہان میں راسخ ہو جائیں۔ مکی صورتوں میں بنی نوع انسان کو خطاب ابتدائی دعوت و تبلیغ کے تقاضوں کے تحت دیا گیا، اور اس میں جو لینگویج یوز کی گئی عربی زبان اللہ نے وہ انتہائی فصیح، بالیغ اور پرشکوہ تھی، مؤثر اور دل نشین، اس حد تک کہ دل کے اندر اس کی خوبصورتی اتر جاتی ہے۔ تو سورہ کوثر جب نازل ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ مشہور شاعر جو اس وقت کا لبید ہے وہ بے ساختہ اس کے نیچے ایک کمنٹ لکھتا ہے کہ ما ھذا الکلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات اور اپنی ذات پر غور کرنے کی دعوت دی۔ مکی صورتوں کا یہ خاص موضوع رہا ہے۔ باطل عقائد کی اللہ تعالیٰ نے اس میں بار بار تردید کی، اور نظریہ حق کا اثبات، یعنی باطل عقائد جو گمراہ کن، جنہوں نے فار ایگزامپل عقیدہ تثلیث جیسے ہم لیتے ہیں عیسائیوں کا عقیدہ، اس پر اللہ ضرب لگاتے ہیں۔ سورہ اخلاص جو ہے اس کی صورت میں عقیدہ توحید بیان کرتے ہیں۔ سیم اسی طرح اخلاق و تمدن کے وہ بڑے بڑے بنیادی اصول جو ہمیشہ سے ہر مذہب میں خالق کائنات کے نزدیک پسندیدہ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے مکی صورتوں میں بیان کیے گئے۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، قسموں کا انداز جو ہے وہ اپنایا گیا۔
جب ہم مدینہ کے حوالے سے آتے ہیں تو یہ صورتیں عام طور پر لمبی ہیں، طویل ہیں، جیسے سورہ بقرہ، النساء۔ مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا۔ پھر اسی حوالے سے چونکہ یہاں اسلام کی ایک مضبوط حکومت قائم ہو گئی تھی تو مدنی صورتوں میں ریاست کے امور کی وضاحت کی گئی، نیز عائلی زندگی، معاشرتی زندگی کے متعلق ہدایات دی گئی۔ نکاح، طلاق، معاشرتی معاملات، حدود و قیاس کے احکامات ہیں۔ بنیادی انسانی حقوق کی تلقین کی گئی، عدل و انصاف، اخوت، مساوات کا درس دیا گیا۔ چونکہ مدینہ میں یہودی اور انصار سے قریبی تعلق تھا، اس لیے بار بار کثرت سے ان کا ذکر یہاں پر آیا۔ مدنی صورتوں میں جہاد کا حکم دیا گیا۔ مدنی صورتوں میں شرعی احکام اور عبادات جو ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور اس سب کے لیے انتہائی لینگویج جو ہے وہ آسان ترین رکھی گئی۔ حدود، تعزیرات، اسلام کا فوجداری، دیوانی قانون جو ہے یہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے۔ اس حوالے سے اسلام کے اصول جنگ و امن سارے کے سارے انہی صورتوں کے موضوع ہیں۔ پیشن گوئیاں کی گئیں جن کے سچا ہونے کی بعد میں بھی سارے عوام ہم نے دیکھا بھی، اس حوالے سے ان پر زیادہ پاورفل انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا۔